مستند حالات معلوم ہیں، وہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اصل نام میر امن اور ان کا تخلص جو ہے وہ لطف تھا۔ ان کے اجداد یعنی ان کے باپ دادا پردادا جو تھے وہ مغل بادشاہوں کی رکاب میں رہے۔ ناظرین کرام سلام مسنون، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کے اپنے یوٹیوب چینل نورانی کلاسز میں ہم استقبال خیر مقدم کرتے ہیں۔ آئیے ناظرین کرام، ہم اس سے پہلے بہت سارے ویڈیوز کو دیکھ چکے ہیں۔ آج ایک داستان کی ویڈیو کے طرف چلتے ہیں اور میر امن نے ایک داستان لکھا، وہ ہے باغ و بہار۔ باغ و بہار کی کتاب میں 4 درویش کی کہانی موجود ہے، اس میں سے آج ہم چوتھے درویش کی کہانی کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ کہکشاں حصہ 2 میں جو چوتھے درویش کی کہانی پیش کی گئی ہے، یہ کہانی مختصر کر کے بہت کم کر کے اور یہ کہانی پیش کی جا رہی ہے۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں ویڈیو کو۔ تو ناظرین کرام، یہ ہیں میر امن دہلوی صاحب، انہوں نے باغ و بہار لکھا ہے۔ اسی باغ و بہار میں 4 درویش کی کہانی موجود ہے۔ آج ہم چوتھے درویش کی کہانی پڑھنے جا رہے ہیں اور اس کی جو شروعات ہوتی ہے وہ ایک طرح سے ان لفظوں سے ہوتی ہے: اے شاہزادے، تیری یہ حالت بے کسی کی دیکھ کر مجھے یاد آیا اور یہ جی میں ٹھہرایا کسو طرح تجھ کو ملک صادق کے پاس لے چلوں اور تیرے چچا کا ظلم بیان کروں۔ یعنی ایک شاہزادے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ تیری حالت ہے، یہ اور بے کسی ہے، یہ مجھے دیکھی نہیں جا رہی ہے، میرا جو جی کر رہا ہے، میرے من میں یہ آ رہا ہے کہ میں کسی طرح تجھ کو ملک صادق کے پاس لے چلوں اور ملک صادق کے پاس جا کر تیرے چچا کا ظلم بیان کروں۔ اب یہ ملک صادق کون ہے؟ کون ان باتوں کو کہہ رہا ہے؟ کن سے یہ باتیں کہہ رہا ہے؟ اور وہ جو چچا کا ظلم کا ذکر کیا جا رہا ہے، وہ چچا کون ہے؟ اس کا ظلم کیا ہے؟ آئیے ناظرین اکرام، آگے ہم کہانی میں جیسے جیسے بڑھیں گے ویسے ویسے ان تمام باتوں کی معلومات ہمیں ہوتی چلی جائے گی۔ غالب ہے کہ وہ دوستی تمہارے باپ کی یاد کر کے ایک بوجھ جو ناباقی ہے تجھے دے، یعنی ایک احسان جو تیرے باپ نے اس کے اوپر کیا، مجھے یہ امید ہے کہ وہ تمہارے باپ کی دوستی کی یاد کر کے اور وہ ملک صادق تیرے اوپر مہربان ہو جائے۔ آگے کہہ رہا ہے: تب ان کی مدد سے تیرا ملک تیرے ہاتھ آوے اور چین کی سلطنت تو بخاطر جمع کرے۔ یعنی وہ کہہ رہا ہے شخص ایک شہزادے سے کہ اے شہزادے، چلو ملک صادق کے پاس، اور اس کے پاس جب ہم جائیں گے تو تیرے باپ کا جو اس کے اوپر احسان ہے، اس احسان کو ہم یاد دلائیں گے اور اس کی مدد سے ہم یہ جو تیرا ملک جو تیرے ہاتھ سے چلا گیا ہے، امید ہے کہ یہ تیرا ملک تیرے حوالے ہو جائے اور تو پھر اس سلطنت کی خدمت کرنا شروع کر دے، اور بالفعل اس حرکت سے تیری جان بچتی ہے، یعنی کہ ایسا کرنے سے تیری جان بچ جائے گی۔ اور کہتے ہیں کہ اگر اور کچھ نہ ہوا تو اس ظالم کے ہاتھ سے تو بچ ہی جائیں گے، اور سوائے اس تدبیر کے، یعنی اس معاملے کے سوائے یہ کرنے کے اور کوئی صورت نظر نہیں آتی ہے۔ میں نے اس کی زبانی یہ سب کیفیت سن کر کہا، یعنی شہزادے کہتے ہیں کہ جب میں نے سامنے والے بولنے والے کہنے والے کی باتیں جب یہ سنا تو ان سے ہم نے کہا، شہزادہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا، کیا کہا کہ دادا جان اب تو میری جان کا مختار ہے، یعنی اب تو میری جان کا مختار ہے، تو جو چاہے جیسا چاہے فیصلہ کرے اور تیرے من میں جو آئے سو تو کر، جو میرے حق میں بھلا ہو تو کر، میری تسلی کر کے آپ عطر اور بخور اور جو کچھ وہاں کے لے جانے کی خاطر مناسب جانا خرید کرنے بازار میں چلا گیا۔ یعنی کہ اب وہ کہنے والا شخص، اب وہ شہزادہ کہہ رہے ہیں کہ میری تسلی کر کے، یعنی مجھے سمجھا کر بجھا کر، اور وہ پھر بازار گئے اور بازار میں جا کر کے انہوں نے عطر خریدا، بخور کہتے ہیں جس کو عام طور پر لوہبان کہہ دیا جائے، یا عام طور پر وہ خوشبودار چیز جس کو جلا کر کے اور اس سے خوشبو حاصل کی جا سکتی ہے، وہ ان چیزوں کو انہوں نے خریدا۔ دوسرے دن کا ذکر کرتے ہوئے وہ شہزادہ کہتے ہیں کہ دوسرے دن میرے اس کافر چچا کے پاس جو بجائے ابو جہل کا تھا، یعنی کہ وہ شہزادہ کہتے ہیں کہ میرے ایک چچا ہے اور وہ ظلم کے معاملے میں، جبر کے معاملے میں وہ ایک ابو جہل کی طرح ہے۔ ایک مثال دیتے ہوئے اس شہزادہ نے اپنے چچا کے بارے میں بتایا، کہا کہ وہ شخص گیا اور کہا جہاں پناہ، یعنی اس کے چچا سے، شہزادہ کے چچا سے وہ شخص جا کر کے کہا کہ جہاں پناہ شہزادے کے مار ڈالنے کی ایک صورت میں نے دل میں ٹھہرائی ہے، یعنی کہ وہ شہزادہ کے چچا کے پاس جا کر کے اور وہ شخص کہتا ہے کہ میں شہزادہ کو مار ڈالنے کا ایک مشورہ،
ایک صورت میرے ذہن میں آئی ہے، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے؟ اگر حکم ہو تو عرض کروں۔ وہ کمبخت یعنی شہزادہ کہتے ہیں اپنے چچا کے بارے میں کہ وہ کمبخت خوش ہوا اور خوش ہو کر کے بولا وہ کیا تدبیر ہے بتاؤ۔ تب مبارک نے کہا، یعنی کہ اب تک یہ معلوم ہوا کہ وہ جو شخص جو ان مشوروں میں ہے اور ان باتوں کو جو کہہ رہا ہے وہ شخص کا نام مبارک ہے۔ کیا نام ہے؟ مبارک ہے، جس کو شہزادہ نے دادا کہہ کر کے پکارا تھا۔ وہ شہزادہ جس کو دادا کہہ کر کے پکارا، اس شخص کا نام مبارک اب سامنے آیا ہے۔ یعنی اب یہ سمجھ میں آیا، ایک تو مبارک نام کا ایک شخص ہے اور ایک وہ شہزادہ ہے اور ایک اس کا چچا ہے جو کہ ظلم اور جبر کے بارے میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں اس کے مار ڈالنے میں سب طرح کی آپ کی بدنامی ہوگی، یعنی وہ مبارک اس کے چچا کو مشورہ دیتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیے اگر آپ اس کو مار ڈالتے ہیں تو اس میں آپ کی بدنامی ہوگی۔ وہ کیسے آپ کی بدنامی ہوگی؟ تو ساری رعایا، سارے لوگ، سارے جنتا جتنے بھی ہیں، سب پرجا کے لوگ کہیں گے کہ یہ بادشاہ ہو کر کے اپنے بھتیجے کو مار ڈالا، اس میں آپ کی بدنامی ہوگی۔ اس لیے مجھے ایک صورت اور ایک تدبیر سمجھ میں آئی ہے۔ وہ تدبیر کیا ہے اس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مگر میں اسے باہر جنگل میں لے جا کر کے ٹھکانے لگا دوں، یعنی کہ یہاں میں اس کو نہیں ماروں گا بلکہ میں اسے جنگل لے جاؤں گا، پھر جنگل میں لے جا کر کے اسے مار ڈالوں گا۔ کہتے ہیں اور گاڑ داب کر کے یعنی کہ وہاں دفن کر کے چلا آؤں، ہرگز کوئی محرم نہ ہوگا، یعنی کسی کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ وہاں کیا ہوا۔ یہ بندش مبارک سے سن کر یعنی یہ مشورہ سن کر کے اس کا چچا جو ہے بولا بہت مبارک، بہت بڑھیا، میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ سلامت نہ رہے، یعنی کہ وہ بچا ہوا نہ رہے، اس کی موت ہو جائے، اس کا دغدغہ میرے دل میں ہے۔ دغدغہ کہتے ہیں خوف کو، دغدغہ کس کو کہتے ہیں؟ خوف کو، یعنی اس کا جو خوف ہے وہ میرے دل میں ہے۔ اگر مجھے اس فکر سے تو چھڑا دے گا، یعنی کہ اس شہزادہ کے رہنے سے مجھے خوف ہوتا ہے، مجھے ایک ڈر سا ہوتا ہے، اگر تم اس شہزادے کو ٹھکانہ لگا دو گے اور اس ڈر سے، اس خوف سے، اس فکر سے، اس سوچ سے مجھے چھڑا دو گے تو کہتے ہیں کہ تو اس خدمت کے عوض بہت کچھ پاوے گا، جہاں تیرا جی چاہے لے جا کر کے کھپا دو، یعنی اس کو ختم کر دو اور مجھے یہ خوشخبری لا کر کے سنا دو۔ مبارک نے بادشاہ کی طرف سے یعنی کہ اب یہ نئی بات سامنے آئی۔ وہ نئی بات کیا ہے کہ وہ جو شہزادہ کا چچا تھا وہ بادشاہ تھا۔ کیا تھا؟ بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ کو تسلی دے کر کے، اس بادشاہ کو ایک مشورہ دے کر، تدبیر دے کر کے، اور پھر کیا کیا کہ اپنی دل جمعی کر کے یعنی اس بادشاہ کے دل میں یہ بات بٹھا کر کے مجھے ساتھ لیا۔ شہزادہ کہتے ہیں کہ اس مبارک نے مجھے ساتھ لیا اور وہ تحفے لے کر کے آدھی رات کو شہر سے کوچ کیا، شہر سے چلا۔ کوچ کرنے کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسرے جگہ کو جانا۔ اتر کی سمت چلا۔ کدھر چلا؟ اتر کی سمت چلا، اتر کی جانب چلا۔ 1 مہینے تک پیہم چلا، یعنی 1 مہینے تک لگاتار وہ مبارک اور وہ شہزادہ چلتا رہا، سفر کرتا رہا، دن اور رات چلتا رہا، یہاں تک کہ ایک روز رات کو چلے جا رہے تھے جو مبارک بولا کہ شکر خدا کا اب منزل مقصود کو پہنچے، یعنی 1 مہینہ متواتر سلسلہ وار پیہم چلتا رہا اور سفر کرتا رہا۔ آخر میں مبارک نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ مجھے منزل نظر آیا۔ میں نے سن کر کہا کہ دادا یہ تو نے کیا کہا؟ شہزادہ نے پوچھا کہ کیا یہ آپ کو منزل دکھ رہا ہے؟ جنوں کا لشکر نہیں دکھتا؟ میں نے کہا مجھے تیرے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا، یعنی کہ شہزادہ سے جب مبارک نے کہا کہ وہ دیکھو اللہ کا شکر ہے منزل نظر آیا، تو شہزادہ نے کہا مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، یہ بھلا آپ کو منزل کیسے نظر آ گیا؟ تو اس نے یعنی مبارک نے کہا کہ یہ جنوں کا لشکر تجھے نظر نہیں آ رہا ہے، جناتوں کا لشکر تجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے تیرے سوا تو کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، مجھے تیرے سوا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ اب مبارک نے کیا کیا؟ تو کہتے ہیں کہ مبارک نے ایک سرما دانی نکالی اور سلیمانی سرمے کی سلائیاں میرے دونوں آنکھوں میں پھیر دی، یعنی کہ اس مبارک نے ایک سرما دانی نکالی، اس سرما دانی میں سلیمانی سرما رکھا ہوا تھا، اس کو نکالا، اس کو نکال کر کے میری دونوں آنکھوں میں لگا دیا۔ یہ شہزادہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے میرے آنکھوں میں لگا دیا، اور لگانے کے بعد پھر کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں کہ وہ انہیں جنوں کے خلقت اور لشکر کے تمبو اور قنات نظر آنے لگے، یعنی کہ مجھے اب جنوں کا لشکر، جنوں کا تمبو اور جنوں کی جو قنات ہے، جنوں کا جو شہر ہے، جنوں کا جو علاقہ ہے وہ نظر آنے لگا۔ اب کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں لیکن سب، اس نے ایک منظر دیکھا، وہ منظر کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ لیکن سب خوش روح اور خوش لباس، مبارک کو پہچان کر ہر ایک آشنائی کی راہ سے گلے ملتا اور مذاقیں کرتا، یعنی کہ وہ شہزادہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں اس جنوں
کے محلے کے قریب پہنچا، علاقہ کے قریب پہنچا تو دیکھا کیا کہ سبوں کا چہرہ خوش ہے اور خوشی سے چمک رہا ہے، اور پھر وہ خوش لباس یعنی اچھا لباس، عمدہ لباس پہنے ہوئے ہیں۔ سبھی لوگ مبارک کو پہچان رہے تھے اور پہچان کر اس سے گلے مل رہے تھے اور گلے مل کر کے اسے مذاقیں کر رہا تھا۔ آخر جاتے جاتے بادشاہی سراچوں کے نزدیک گئے اور بارگاہ میں داخل ہوئے، یعنی کہ وہ اب شہزادہ کہہ رہے ہیں کہ میں جب جنوں کے علاقہ میں داخل ہوا تو میں پھر آگے بڑھا اور مبارک کے ساتھ آگے بڑھتا گیا یہاں تک کہ میں ایسی جگہ پہنچا جہاں بادشاہ کی بارگاہ تھی، یعنی بادشاہ کے دربار لگے ہوئے تھے۔ اس نے دیکھا اس دربار میں تو کہتے ہیں کہ تو روشنی قرینے سے روشن تھی، یعنی روشنی جو ہے بالکل طریقے سے ایک دم سلسلہ وار ایک سجاوٹ کی طرح سے روشن تھے، اور سندیلیاں طرح بطرح کی دو رویہ بچھی ہیں۔ سندیلیاں کہتے ہیں سندل کی لکڑی کی بنی ہوئی کرسیاں، اور وہ ایک الگ ڈیزائن ایک الگ ہیئت میں بنی ہوئی وہ کرسیاں تھی، اور وہ سندل کی لکڑی کی کرسیاں تھی، اور دو رویے مطلب کہ دو طرف سے کرسیاں لگی ہوئی تھی، اور اس پر یعنی ان کرسیوں پر کون کون لوگ تھے تو کہتے ہیں کہ اس پر ایک عالم، فاضل، درویش، امیر، وزیر، میر بخشی، دیوان تمام کے تمام ان کرسیوں پر بیٹھے ہوئے نظر آ رہے تھے، اور یساول، گرز بردار، احدی، چیلے ہاتھ بندھے کھڑے تھے۔ اس میں کچھ ایسے بھی نام لیے گئے ہیں اس نام سے ہماری واقفیت ہونا ضروری ہے، اور وہ ہے یساول۔ یساول کسے کہتے ہیں؟ یساول کہتے ہیں جو آپ عام طور پر دیکھے ہوں گے کسی بھی ٹی وی میں یا موبائل میں دیکھے ہوں گے، راجا مہاراجا کے زمانے کے جب کچھ پروگرام دکھا رہے ہو تو اس میں کہنے والا کہتا ہے ہوشیار، خبردار، یہ بادشاہ تشریف لا رہے ہیں، سارے لوگ سر جھکا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ جو آواز دینے والا ہوتا ہے اسے یساول کہتے ہیں، جسے قاصد، پیغام پہنچانے والا، زور سے بادشاہ کی آمد پر بولنے والا، اسے یساول کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یساول کہتے ہیں۔ دوسرا لفظ ہے یہاں پر، دوسرا لفظ ہے گرز بردار۔ گرز بردار، گرز کہتے ہیں چابک کو، گرز کسے کہتے ہیں؟ چابک کو، یعنی کہ چابک مارنے والا بھی بادشاہ کے دربار میں ایک موجود رہتا تھا، اور وہ اس پتہ کیا تھا کہ جب بادشاہ کو لگے کہ کوئی گستاخی کر رہا ہے یا کوئی غلطی کر رہا ہے، اس کو چابک مارنے کے لیے ہمیشہ بادشاہ کے دربار میں ایک کھڑا رہتا تھا، اسے گرز بردار بولتے۔ کیا بولتے ہیں؟ گرز بردار۔ اور احادی، احادی کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پر کہ دربار میں یعنی راجا کے دربار میں، بادشاہ کے دربار میں دو سپاہی گیٹ پر کھڑے رہتے تھے، جس کو آج عام طور پر سیکورٹی گارڈ کہا جاتا ہے، تو وہ اس زمانے میں احادی کہے جاتے تھے۔ کیا کہے جاتے تھے؟ احادی کہے جاتے تھے۔ اور جو چیلے یعنی کہ اس طرح کے جتنے بھی لوگ تھے وہ سب ہاتھ باندھے کھڑے تھے، یعنی اس کے دربار میں عالم بھی، فاضل بھی، وزیر بھی، منتری بھی، دیوان بخش بھی وغیرہ وغیرہ جتنے بھی بڑے بڑے عہدیدار لوگ تھے وہ سب سندل کی لکڑیوں کے کرسیوں پر دو طرف سے بچھے ہوئے اس کرسیوں پر بیٹھے ہوئے نظر آئے، اور پھر اسی دربار میں انہوں نے دیکھا کہ یساول بھی ہے، گرز بردار بھی ہے، احادی بھی ہے، چیلے بھی ہیں، اور بھی کئی طرح کے دربار میں درباری کرنے والے لوگ ہاتھ باندھے کھڑے نظر آئے، اور درمیان میں ایک تخت مرصع کا بچھا ہوا نظر آیا، یعنی کہ دونوں طرف سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور بیچ میں درمیان میں ایک تخت نظر آیا، اور وہ تخت کیسا تھا؟ مرصع تھا، سجا ہوا تھا، اس میں ہیرے، موتی، جواہرات اور دیگر طرح کی آرائشیں اور سجاوٹ کے کام کیے گئے تھے، اس کو مرصع بولتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس تخت پر ملک صادق تاج اور چارخوب موتیوں کے پہنے ہوئے مسند پر تکیے لگائے بڑی شان و شوکت سے بیٹھا ہوا نظر آیا، یعنی وہ شہزادہ کہتے ہیں کہ وہ جو تخت کو میں نے دیکھا تو اس تخت پر دیکھا کہ ملک صادق بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ چار خوب موتیوں والے تاج پہنے، چار خوب مانے جس کے چاروں طرف سے اوپر اٹھے ہوئے خوب تھے، اور ان خوبوں میں موتیاں لگے ہوئے تھے۔ میں نے نزدیک جا کر کے سلام کیا، مہربانی سے بیٹھنے کا حکم کیا، یعنی کہ اب جب میں ملک صادق کے قریب پہنچا تو میں نے سلام کیا، اور سلام کر کے میں پھر بیٹھ گیا، یعنی کہ ملک صادق نے مجھے بیٹھنے کا حکم دیا، میں بیٹھ گیا۔ پھر کیا ہوا تو کہتے ہیں کہ پھر یہ ہوا کہ پھر کھانے کا چرچا ہوا، یعنی کھانے کے بارے میں باتیں ہوئی، اس کے بعد فراغت کے یعنی بات چیت کرنے کے بعد دسترخوان بڑھایا گیا، تب مبارک کی طرف متوجہ ہوا اور میرے بارے میں میرے احوال پوچھا۔ مبارک نے کہا کہ اب ان کے باپ کی جگہ پر چچا ان کا بادشاہت کرتا ہے، یعنی پہلے
یہ شہزادہ کے والد حکومت کرتے تھے، بادشاہت کرتے تھے، لیکن اس کے والد کے انتقال کے بعد اس کے چچا اب بادشاہ بن گئے ہیں اور وہ اس کے جان کا دشمن بن گئے ہوئے ہیں اور ان کا دشمن جانی ہوا ہے، اس لیے میں انہیں وہاں سے لے بھاگ کر آپ کی خدمت میں لایا ہوں کہ یتیم ہے اور سلطنت ان کا حق ہے۔ یعنی یہ جو شہزادہ جو میرے ساتھ آئے ہیں یہ یتیم ہے اور سلطنت یعنی بادشاہت کرنا یہ ان کا حق ہے۔ کیسے کہتے ہیں؟ کیونکہ ان کے والد بادشاہ تھے، لیکن بغیر مربی کسو سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہتے ہیں مربی یعنی سرپرست یا گارجین جسے کہہ لیا جائے، کہتے ہیں کہ بغیر گارجین کے، بغیر سرپرست کے کچھ نہیں ہو سکتا ہے، کسی سے کچھ نہیں ہو سکتا، تو اب اس کی سرپرستی آپ کیجئے۔ کیسے؟ تو کہتے ہیں حضور کی دستگیری کے باعث اس مظلوم کی پرورش ہو سکتی ہے۔ کہتے ہیں یعنی کہ میں آپ کے یہاں آیا ہوں، اگر آپ سرپرستی کر دیں گے تو پھر اس کا کام بن جائے گا۔ کہتے ہیں ان کے باپ کی خدمت کا حق یاد کریے اور یاد کر کے ان کی مدد کیجئے اور وہ 40واں بندر عنایت کیجئے جو 40 پورے ہوں۔ یعنی کہ اپنے ان فوج کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ فوج جو آپ کے پاس ہے آپ ان فوجوں سے اس کی مدد کیجئے اور یہ اپنے حق کو پہنچ کر تمہارے جان و مال کی دعا دیں، سوائے صاحب کے کوئی پناہ کے کوئی ان کا ٹھکانہ نظر نہیں آتا۔ یعنی ملک صادق سے مبارک نے کہا کہ آپ اس شہزادے کی مدد کیجئے، کیونکہ اگر آپ مدد نہیں کرتے ہیں تو پھر اس شہزادے کو مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اگر آپ مدد کر دیتے ہیں تو پھر اس کے لیے اس کا کام بن جائے گا، کیونکہ آپ کے علاوہ کوئی پناہ اور کوئی ٹھکانہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ تمام کیفیت سن کر ملک صادق نے تأمل کر کے کہا، تأمل کہتے ہیں ٹھہر کر کے یا رک کر کے کہنا، کہا کہتے ہیں کہ یہ کہا کہ واقعی حقوق خدمت اور دوستی بادشاہ مغفور کے ہمارے اوپر بہت تھے۔ یعنی کہ ان کے والد جو مغفور ہیں، یعنی کہ اللہ ان کے والد کی مغفرت فرمائے، کہ ان کے جو والد تھے جو بادشاہ تھے وہ ہمارے دوست تھے اور انہوں نے بہت ساری خدمت کی ہے ہمارے اوپر، اور یہ بیچارہ تباہ ہو کر اپنی سلطنت موروثی چھوڑ کر جان بچانے کے واسطے یہاں تلک آیا ہے۔ یعنی اسے جو وراثت میں سلطنت ملنی چاہیے یہ اسے چھوڑ کر کے، کیونکہ اس کے چچا قابض ہو گئے ہیں، قبضہ کر لیے ہیں، تو اب اسے چھوڑ کر کے اور جان بچانے کے لیے ہمارے پاس آیا ہے اور ہمارے دامن دولت میں پناہ لی ہے، تا مقدور کسی طرح ہم سے کمی نہ ہوگی اور گزر نہ کروں گا۔ یعنی ملک صادق نے کہا تا مقدور یعنی جہاں تک ہو سکے میں اس کی مدد کروں گا اور کوئی کمی نہیں رکھوں گا، لیکن اب ایک شرط وہ ملک صادق پیش کرتا ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ تو کہتا ہے کہ لیکن ایک کام ہمارا ہے، اگر وہ اس سے ہو سکا اور خیانت نہ کی اور بخوبی انجام دیا اور اس امتحان میں پورا اترا تو میں قول کرتا یعنی میں وعدہ کرتا ہوں کہ زیادہ بادشاہ سے سلوک کروں گا، یعنی کہ بادشاہ کی طرح میں اسے سلوک کروں گا اور یہ جو چاہے گا سو دوں گا، یعنی اس کے من میں جو آئے گا لینے کے لیے سو یہ لے لے گا۔ میں نے ہاتھ باندھ کر التماس کیا، یعنی مبارک کہہ رہے ہیں کہ میں نے ہاتھ باندھ کر کے یہ گزارش کیا، التماس کیا کہ اس فدوی سے تاب مقدور جو خدمت سرکار کے ہو سکے گی بس سر و چشم بجا لائے گا۔ یعنی کہ شہزادہ کہتے ہیں کہ میں نے ہاتھ باندھ کر التماس کیا، یعنی گزارش کیا، ریکویسٹ کیا، درخواست کیا، کیا کہا کہ اس فدوی سے یعنی کہ مجھ سے تاب مقدور جو خدمت سرکار کے ہو سکے گی بس سر و چشم بجا لاؤں گا، یعنی کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس فدوی جو ہے، فدوی کہتے ہیں جان نچھاور کرنے والے کو، یعنی جان دینے والے کو یا جان نثار کرنے والے کو، اور اس کو بخوبی دیانت داری اور ہوشیاری سے کرے گا اور اپنی سعادت دونوں جہاں کی سمجھے گا۔ یعنی کہ میں جو ہوں میں خوبی اور دیانت کے ساتھ آپ کا کام کروں گا اور ہوشیاری کے ساتھ بھی آپ کا کام کروں گا۔ اب کہتے ہیں کہ ملک صادق نے کہا، کیا کہا؟ تو ابھی لڑکا ہے، یعنی ابھی بچہ ہے، اس واسطے بار بار تاکید کرتا ہوں، بار بار سمجھا رہا ہوں، بار بار تنبیہ کر رہا ہوں، مبادا خیانت کرے اور آفت میں پڑے۔ مبادا کہتے ہیں خدا نہ کرے، یعنی کبھی کبھی یہ دعائیہ کلمات میں استعمال کیے جاتے ہیں اور کہنے والا کہتا ہے خدا نہ کرے ایسا ہو، خدا نہ کرے ایسا ہو، تو یہ مبادا یعنی خدا نہ کرے ایسا ہو کہ تم خیانت کر جاؤ، میں تمہیں جو امانت کے لیے کہہ رہا ہوں اس امانت میں تم خیانت کر جاؤ اور پھر آفت ہی اپنے گلے میں ڈال لو۔ میں نے کہا، یعنی شہزادہ بولتے ہیں کہ میں نے کہا خدا بادشاہ کے اقبال آسان کرے، یعنی بلند کرے، اور میں حتی المقدور کوشش کروں گا اور امانت حضور تک لے آؤں گا، یعنی اے ملک صادق بادشاہ میں کوشش کروں گا اور جہاں تک ہو سکے، حتی المقدور یعنی
نہیں جہاں تک ہو سکے میں کوشش کروں گا کہ جو آپ کی امانت ہے میں آپ تک پہنچا دوں۔ یہ سن کر ملک صادق نے مجھ کو قریب بلایا، کہا پاس آؤ، قریب بلایا اور ایک کاغذی دستکی سے نکال کر میرے تئیں دکھلایا اور کہا یہ جس شخص کی شبیہ ہے اسے جہاں سے جانے تلاش کر کے اب میری خاطر پیدا کر کے لا، اور جس گھڑی تو اس کا نام و نشان پاوے اور سامنے جاوے میرے طرف سے بہت اشتیاق ظاہر کیجیو۔ اگر یہ خدمت تجھ سے سر انجام ہوئی تو جتنی توقع تجھے ہے منظور ہے اس سے زیادہ غور پرداخت کی جائے گی، وَإِلَّا نہ جیسا کرے گا ویسا پاوے گا۔ یعنی ان باتوں میں وہ شہزادہ کہہ رہے ہیں کہ ملک صادق نے جب ان باتوں کو سنا تو مجھے اپنے پاس بلایا اور پاس بلا کر کے اپنے جیب سے، دستکی کا مطلب جیب سے کاغذ کا ٹکڑا نکالا اور کہا کہ یہ لو دیکھو میرے تئیں، یعنی میرے سامنے، تئیں مانے سامنے، میرے سامنے دکھلایا اور یہ کہا کہ یہ جو جس شخص کی تشبیہ ہے یعنی شبیہ ہے، یہ جو جس شخص کی تصویر ہے، یہ تم جہاں سے جاؤ، جہاں بھی جاؤ، دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، تلاش کرو اور نہ ہو سکے تو میرے لیے پیدا کرو اور پیدا کر کے لے آؤ۔ اور کہتے ہیں کہ جس گھڑی یعنی جس وقت تمہیں اس کا نام و نشان مل جائے، تمہیں پتہ مل جائے، تم اس کے پاس جاؤ اور جا کر کے کیا کرو تو کہو، بہت اشتیاق کے ساتھ، بہت آرزو کے ساتھ کہو کہ ایک آدمی ہے جو تجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ اگر یہ خدمت تجھ سے سر انجام ہو، یعنی تو نے ایسا اگر کام کر دیا میرا، تو جتنی تجھے توقع ہے، جتنی تجھے امید ہے، جتنا تجھے بھروسہ ہے، میں اس سے زیادہ غور پرداخت کی جائے گی، یعنی تیری خدمت کی جائے گی، تیری دیکھ بھال کی جائے گی۔ اور اگر ایسا نہ کیا تو سمجھو جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ میں نے اس کاغذ کو جو دیکھا، ایک تصویر نظر پڑی، غش سا آنے لگا، یعنی مجھے بے ہوشی ہونے لگی۔ یعنی کہ شہزادہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے اس کاغذ کے ٹکڑا کو دیکھا تو میں دیکھ کر حیران رہ گیا اور پھر مجھے ایسا لگا کہ میں بے ہوش ہو جاؤں گا۔ کیا لگا؟ بے ہوش ہو جاؤں، غش آنے لگی، یعنی بے ہوش ہو جاؤں گا۔ زور مارے ڈر کے اپنے تئیں یعنی اپنے آپ کو سنبھالا اور کہا بہت خوب، میں رخصت ہوتا ہوں، یعنی کہ بادشاہ سے کہا کہ میں اب جانا چاہتا ہوں، اگر خدا میرا بھلا کرنا ہے تو بہ موجب حکم حضور کے مجھ سے عمل میں آوے گا۔ یہ کہہ کر کے مبارک کو میں نے اپنے ساتھ لیا اور جنگل کی راہ لی، جنگل کی طرف چل دیا۔ گاؤں گاؤں، بستی بستی، شہر شہر، ملک ملک پھرنے لگا، ہر ایک سے اس کا نام و نشان تحقیق کرنے لگا۔ کس کا نام و نشان؟ وہی تصویر، وہ جو کاغذ میں جو تصویر تھی اس کے بارے میں پوچھنے لگا اور ہر ایک شخص سے پوچھنے لگا، گاؤں گاؤں، شہر شہر، بستی بستی، ملک ملک پھرتا رہا اور اس کا نام و نشان پوچھنے لگا۔ کسی نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں، اور کسی سے مذکور سنا، یعنی کسی سے اس کے بارے میں سنا ہوں۔ 7 برس تک اسی عالم میں، کتنے سال تک؟ 7 سال تک، 7 ایئرس تک کے کہتے ہیں کہ میں اسی عالم میں اسی طرح ڈھونڈتے ڈھونڈتے حیرانی اور پریشانی میں سہتا ہوا ایک نگر سے دوسرے نگر جاتا رہا اور ایک ایسے نگر میں وارد ہوا۔ عمارت وہاں عالی شان تھی، آبادی تھی، لیکن وہاں کا ہر ایک متنفس اسم اعظم پڑھتا تھا، یعنی ہر ایک شخص جو ہے اسم اعظم پڑھتا ہوا مل رہا تھا اور خدا کی عبادت بندگی کرتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہاں پھر میں نے کیا دیکھا؟ شہزادہ کہتے ہیں کہ وہاں میں نے پھر کیا دیکھا کہ ایک اندھا آدمی جو کہ ہندوستانی فقیر بھیک مانگ رہا ہے نظر آیا، لیکن کسی نے اس کی ایک کوڑی یا ایک نوالا نہ دیا۔ مجھے تعجب ہوا اور اس کے اوپر رحم آیا۔ جیب میں سے میں نے ایک اشرفی نکالی، اشرفی کہتے ہیں سونے کے سکے کو، اشرفی کس کہتے ہیں؟ سونے کے سکے کو۔ وہ اشرفی نکالی اور اس کے ہاتھ پر دے دیا۔ وہ لے کر کے بولا، اے داتا، اے دینے والا، خدا تیرا بھلا کرے، تو شاید مسافر ہے، تو شاید کیا ہے؟ مسافر ہے، اس شہر کا باشندہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں واقعی بات تو صحیح ہے، میں فی الوقت 7 سال سے میں تباہ ہوں، میں گھوم رہا ہوں، ٹہل رہا ہوں، کھوج رہا ہوں، ڈھونڈ رہا ہوں، اور جس کام کو نکلا ہوں اس کا سراغ نہیں مل رہا ہے۔ آج اس بلدے یعنی اس شہر میں آیا ہوں۔ وہ بوڑھا دعائیں دے کر چلا گیا۔ وہ بوڑھا کیا کیا؟ جو اندھا تھا، فقیر تھا، وہ کیا کیا؟ دعائیں دے کر کے وہ چلا گیا۔ میں اس کے پیچھے لگ گیا، باہر شہر کے ایک مکان
आलीशान नजर आया वो उसके अंदर गया। यानी वो जो बूढ़ा शख्स था जो फकीर अंधा था, उसको मैंने देखा कि वो एक आलीशान महल और एक बड़ा महल उसके अंदर दाखिल होते हुए मैंने उसे देखा। मैं भी उसके पीछे पीछे चला, देखा तो जा बजा इमारत गिर पड़ी है और बेमरम्मत हो रही। यानी वो जो महल जो कि एक बुलंद महल और एक बड़ा सा महल था, उस महल को जब मैं अंदर जाकर के देखा तो देखा कि वो जगह जगह वो महल की ईंटें और महल के जो नक्शो निगार थे वो सब खराब हो रहे थे, बगैर मरम्मत के वो सब ढह रहे थे। मैंने दिल में कहा कि ये महल लायक बादशाह के हैं। यानी कि ये महल जिसमें दाखिल हो रहा है, ये महल तो बादशाह के जैसे है। कहते हैं कि जिस वक्त तैयारी उसकी होगी क्या ही मकान दिलचस्प बना होगा। यानी कि अब शहजादा बता रहे हैं कि जो मकान आज ढहते हुए इतना खूबसूरत है, तो जिस वक्त ये मकान बना होगा, जिस वक्त इसमें लोग रह रहे होंगे और जिस वक्त इसमें चहल पहल होंगे, उस वक्त इस मकान की खूबसूरती का आलम क्या होगा। और अब तो वीरानी सी क्या सूरत बन रही है और मालूम नहीं कि ये उजाड़ क्यों पड़ा हुआ। यानी कि ये उजड़ा हुआ क्यों है और ये नाबीना उस महल में क्यों बसता है। यानी ये जो अंधा शख्स है, ये जो नाबीना है बूढ़ा, ये यहाँ इस महल में क्यों रहता है, क्या वजह है, क्या राज है। कहते हैं कि वो कोर लाठी टेकता हुआ चला जाता था। यानी वो जो अंधा शख्स था वो लाठी टेका करके और एक सहारे से आगे बढ़ता हुआ जा रहा था। एक आवाज आई जैसे कोई कहता है, ऐ वालिद, ऐ बाप, खैर तो है, आज सवेरे क्यों फिरे आते हो। पीर मर्द ने यानी बूढ़े मर्द ने सुन करके कहा और जवाब दिया कि बेटी, खुदा ने एक जवान मुसाफिर को मेरे अहवाल पर, मेरे हाल पर मेहरबान किया। उसने एक महर मुझको दी, यानी एक सिक्का मुझे दिया। बहुत दिनों से पेट भरकर अच्छा खाना नहीं खाया है, तो गोश्त, मसाले, घी, तेल, आटा, लोन कहते हैं नमक को, लोन किसको कहते हैं, नमक को मोल लिया, यानी खरीद करके लिया। और तेरी खातिर कपड़ा भी लेकर के आया, जो जरूर था खरीद कर लाया हूँ। अब उसको कता कर, यानी ये जो तुम्हारे ऊपर जो कपड़ा है इसको तुम उतार करके, और ये जो कपड़ा है इसको कता कर, यानी काट। दर्जी क्या करते हैं, उस कपड़ा को काटते हैं पहले, तब उसको सीते हैं। कता कर यानी काट और सी करके इसको पहन ले और खाना पका, तू खा पी के उस सखी के हक में दुआ दे। यानी कि वो अंधा शख्स अपनी बेटी से कह रहा है कि तू लो ये सामान को और इस सामान को तुम पकाओ, खाओ, और वो जो दिया है सोने का सिक्का उसके हक में तुम दुआ करो। अगरचे मतलब उसके दिल का मालूम नहीं, यानी कि ऐ मेरी बेटी तुम दुआ करो। मुझे उसके दिल के बारे में मुझे मालूम नहीं है कि उसके दिल में क्या मतलब है, क्या ख्वाहिश थी, क्या दुआ करना था उसके लिए, लेकिन ऐ मेरी बेटी तुम उसके लिए दुआ करो। क्यों? क्योंकि उसने मेरे ऊपर एहसान किया और उसने सोने का एक सिक्का दिया, जिसकी वजह से मैं गोश्त लाया, रोटी लाया, सालन लाया, वगैरह वगैरह जो भी सामान है वो मैं खाने का लेकर के आया। कहते हैं कि तुम दुआ करो उसके लिए, पर खुदा नाबीना नहीं है। मतलब खुदा तो मैं उसके दिल का हाल नहीं जान रहा हूँ, मगर अल्लाह तो सब देख रहा है, सब जान रहा है। हम उसके दिल का हाल नहीं जानते, मगर अल्लाह सब कुछ देख रहा है। हम बेकसों की दुआ कबूल करे, यानी हम बेकस है, हम मजबूर है, हमारे इन मजबूरी के वक्त में जो दुआ निकलेगी अल्लाह ताला उसको कबूल करे। मैंने ये अहवाल उसकी फाका कशी का जो सुना, यानी कि वो शहजादा कहते हैं कि मैं पीछे उनकी बातों को सुन रहा था, उनकी आपसी गुफ्तगू को मैं सुन रहा था, और जब मैंने ये सुना कि वो कई रोज से भूखे हैं और कई दिन से इन्होंने खाना नहीं खाया है, तो मेरे दिल पर उसके बारे में बहुत अजीब तरह की बातें हुई और मेरा मन किया कि मैं उसे 20 अशरफियां दूं और उसको दे दूं। लेकिन आवाज की तरफ जब ध्यान गया, जब मैं उस आवाज की तरफ देखा तो देखा क्या कि एक औरत है और ठीक वह तस्वीर उसी माशूक की थी। यानी कि वो जो औरत खड़ी थी, जो लड़की खड़ी थी, वो लड़की कौन थी? तो कहते हैं वो शहजादे कहते हैं कि मैं वो देखकर हैरान रह गया, क्योंकि वो लड़की वही थी जिसकी तस्वीर उस कागज पर थी। जो मलिक सादिक ने मुझे जो कागज दिया था, उस कागज पर वही तस्वीर थी जो उस लड़की की तस्वीर थी। यानी कि वो लड़की वही थी जिसकी तस्वीर उस कागज पर बनी हुई थी। तस्वीर को निकाल कर मुकाबिल किया, यानी मिलान किया, मिलाया, सरे मुंह तफावत न देखा। यानी कि जब मैं देखा तो उसके सर और उसके बाल, उसके चेहरे का मैं तफावत न देखा, नहीं
برابر نہ کر سکا، ایک نعرہ دل سے نکلا اور میں بے ہوش ہو گیا، یعنی ایک آواز نکلی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ مبارک میرے تئیں یعنی میرے بغل میں، میرے پاس بغل میں لے کر کے بیٹھا اور پنکھا کرنے لگا، یعنی پنکھا جھیلنے لگا۔ مجھ میں ذرا سا ہوش آیا، اس کی طرف تاک رہا تھا۔ کس کی طرف؟ اسی لڑکی کی طرف میں دیکھ رہا تھا۔ جو مبارک نے پوچھا کہ تم کو کیا ہو گیا تھا، تم کیوں بے ہوش ہو گئے تھے، کیوں چیخا اور چیخ کر کے بے ہوش ہو گئے، تو ابھی منہ سے جواب نہیں نکلا کہ وہ نازنی بولی، یعنی وہ لڑکی جو تھی وہ بولی کہ اے جوان، خدا سے ڈر اور بیگانے سطر، یعنی کہ بغیر جو تمہارے سامنے غیر محرم ہے تم اس کو اس طرح سے نہ دیکھ، یعنی بیگانے سطر کو، بیگانے چہرے کو، جو تمہارا غیر ہے اس کو نہ دیکھو، یعنی کہ میری طرف نہ دیکھو، حیا کرو۔ حیا اور شرم سب کو ضرور ہے، یعنی حیا کرو، شرم کرو۔ شہزادہ کہتے ہیں کہ اس لیاقت سے جو گفتگو میں نے سنی تو میں اس کی صورت اور سیرت پر محو ہو گیا، یعنی کہ میرا دل اس کے سیرت اور صورت دونوں پر عاشق ہو گیا۔ مبارک میری خاطرداری بہت سی کرنے لگا، یعنی کہ میں جو بے ہوش ہو کر کے جب میں پڑا گرا تو میری خاطر کرنے لگا، میرے دیکھ بھال کرنے لگا، لیکن دل کی حالت اس کو کیا خبر تھی، یعنی کہ اس مبارک کو کیا معلوم تھا کہ میں کیوں بے ہوش ہوا، اور میرے دل کی کیا حالت تھی اس مبارک کو کیا معلوم۔ لاچار ہو کر کے میں پکارا کہ اے خدا کے بندو اور اس مکان کے رہنے والوں، میں غریب مسافر ہوں، اگر اپنے پاس مجھے بلاؤ اور رہنے کو جگہ دو تو بڑی بات ہے۔ یعنی کہ جب میری اس بات کو سن کر اس اندھے نے جب میری بات کو سنا تو میرے نزدیک آیا اور میری آواز پہچان کر کے گلے لگایا، اور جہاں وہ گل بدن بیٹھی تھی، یعنی کہ وہ جو خوبصورت لڑکی بیٹھی تھی، اس مکان میں لے کر کے گیا، اور وہ جو خوبصورت لڑکی تھی وہ ایک کونے میں چھپ گئی۔ اس بوڑھے نے مجھ سے پوچھا، یعنی اس فقیر نے، اس اندھے شخص نے مجھ سے پوچھا اپنا ماجرا بتاؤ کہ کیوں گھر بار چھوڑ کر کے اکیلا پڑا پھرتا ہے، اور تجھے کس کی تلاش ہے، تم کس کی تلاش کر رہے ہو، مجھے بتاؤ۔ میں نے، اب وہ شہزادہ کہتے ہیں کہ میں نے ملک صادق کا نام نہیں لیا اور میں نے وہاں کچھ بہانہ کر دیا اور وہاں کا ذکر مذکور نہیں کیا، یعنی اس کے بارے میں نہیں بتایا۔ اس طور سے کہا، میں نے اس طرح سے کہا کہ بے کس شہزادہ چین ما چین کا ہے، یعنی کہ میں جو ہوں، میں جو بے کس ہوں، میں چین کا رہنے والا ہوں، اور چنانچہ میری ولی نعمت ہنوز بادشاہ ہے، یعنی کہ میں بادشاہ کا لڑکا ہوں۔ ایک سوداگر سے لاکھوں روپیے دے کر یہ تصویر مول لی تھی، یعنی کہ اس تصویر کو دکھایا اور کہا کہ یہ جو تصویر ہے میرے پاس، یہ جو کاغذ کا ٹکڑا ہے میرے پاس جس میں اس کی تصویر بنی ہوئی ہے، میں اس تصویر کی تلاش میں پھر رہا ہوں۔ اس کے دیکھنے سے سب ہوش آرام جاتا رہا، یعنی کہ مجھے ہوش اور مجھے حواس تک نہیں رہا۔ اب شہزادہ جو ہے وہ بہانہ بنا کر کے کیا کہتے ہیں کہ میں ایک سوداگر سے، یعنی ایک سودا کرنے والے سے، ایک بزنس مین سے لاکھوں روپیہ دیا اور دے کر کے یہ تصویر میں نے ایک سوداگر سے خریدی ہے، جو کہ میرے پاس کاغذ کا جو ٹکڑا ہے، یہ تصویر جو ہے یہ میں نے ایک سوداگر سے لاکھوں روپیہ دے کر کے خریدی ہے، اور جب میں نے اس تصویر کو دیکھا میرے ہوش و حواس ختم ہو گئے اور فقیر کا میں نے بھیس لیا اور میں پھر اس تصویر کی تلاش میں نکلا۔ اب یہاں میرا مطلب ملا ہے، یعنی کہ میں جس تصویر کو تلاش کر رہا تھا، میں جب یہاں آیا، آپ کے پاس آیا، تو مجھے یہ تصویر جس کی تھی وہ مل گئی، اور وہ کیا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ آپ کی لڑکی ہے۔ اب آپ کو اختیار ہے کہ آپ کیا کریں۔ ناظرین اکرام، میں یہاں آپ کو روک کر ایک بات بتانا چاہتا ہوں، یہ جو واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، یہ جو کہانی، یہ جو داستان جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، یہ داستان شارٹ کر کے، یعنی کہ بہت کم لفظوں میں آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، ورنہ اگر باغ و بہار میں اس کہانی کو پڑھا جائے تو تقریباً 14-15 پنوں میں صفحوں میں یہ کہانی موجود ہے، اور یہ کہانی بہت شارٹ کر کے، یعنی کہ وہ جو شہزادہ جو رہتا ہے وہ 1 مہینے تک متواتر اس فقیر کے یہاں، اس اندھے شخص کے یہاں جاتا ہے اور جا کر کے اپنی مطلب بتاتے رہتا ہے کہ میں آپ کی لڑکی کو پسند کرتا ہوں، یہ جو تصویر جب سے میں نے دیکھا ہے تب سے میں اس پر فدا ہوں، آپ اجازت دیجئے تاکہ میں آپ کی لڑکی سے نکاح کر لوں۔ لیکن وہ اندھا شخص، وہ فقیر شخص منع کرتے ہوئے رہتے ہیں کہ نہیں، آپ اس چیز سے باز آ جائیے، آپ اس چیز سے باز آ جائیے۔ آخر کار 1 مہینہ جب گزرتا ہے تب وہ تیار ہو جاتا ہے۔ اب وہ کس طرح تیار ہوتا ہے آگے چلیے ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ یہ سن کر اندھے نے ایک آہ ماری، یعنی کہ جب اس کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اس کی لڑکی اس کو پسند ہے، اس شہزادہ کو پسند ہے، تو اس کو ایک آہ نکلی، کہ نا آہ، ایک
आह निकली और उन्होंने कहा कि ए अजीज, ए प्यारे, मेरी लड़की बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार है। कहते हैं कि किस कैसे? तो कहते हैं कि ये मुसीबत में गिरफ्तार है और इस तरह से कि कोई भी बशर यानी कोई भी इंसान की मजाल नहीं है कि उससे निकाह करे और इसका फल पावे। मैंने कहा कैसे? कहते हैं कि मैं इस बात का उम्मीदवार हूँ कि आप तफसीली इस बात को बयान करें और बताएं मुझे कि आखिर ये मामला क्या है। तब उस मर्द अजमी ने यानी उस बुरे शख्स ने, उस अजम के रहने वाले शख्स ने अपना माजरा इस तौर से जाहिर किया कि सुन ए बादशाह ज़ादे, ए बादशाह के लड़के सुनो, मैं रईस और अकाबिर इस कमबख्त शहर का हूँ, यानी कि मैं एक मालदार और एक बड़ा पैसा वाला, मालो दौलत वाला मैं था। मेरे बाप दादा नामवर और आली खानदान वाले थे, उन बुलंद खानदान वाले, बड़े खानदान वाले थे। अल्लाह ताला ने मुझे एक बेटी इनायत की। जब मेरी बेटी बालिग हुई तो उसकी खूबसूरती और नजाकत और सलीके का शोर हर तरफ होने लगा। सारे मुल्क में मशहूर हुआ कि फलाने के घर में एक ऐसी लड़की है, उसके हुस्न के मुकाबिल हूर परी सब के सब शर्मिंदा है। इंसान का तो क्या मुंह है कि बराबरी करे। ये तारीफ इस शहर के शहजादे ने जब सुनी, गायबाना यानी बगैर देखे हुए आशिक हो गया, खाना पीना छोड़ दिया और वो खाट पर पड़ा रहने लगा। यानी कि वो जो अंधा शख्स है, उन्होंने कहा मेरी बेटी जब बालिग हुई, जब बड़ी हुई तो उसकी खूबसूरती का जिक्र चारों तरफ जब होने लगा तो इस शहर का जो शहजादा था, जो बादशाह का लड़का था, उसको भी मेरी बेटी की खूबसूरती के बारे में मालूमात हासिल हुई और उसने बगैर देखे इश्क कर लिया। और उसके इश्क का ये आलम था कि वो बगैर खाना पीना के खाट पर पड़ा रहने लगा। आखिर बादशाह को ये बात मालूम हुई तो मुझे वो रात को बुलाया तन्हाई में और ये मज़कूरा यानी ये बातें बयान की। क्या बात थी? तो बादशाह ने कहा कि मेरा जो शहजादा है, मेरा जो लड़का है, वो आपकी लड़की से इश्क करने लगा है, बगैर देखे इश्क करने लगा। उसके इश्क का ये आलम है कि वो खाना पीना छोड़ करके और सिर्फ उसी की याद में डूबा हुआ रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी लड़की से मेरे लड़के का निकाह कर दें। कहते हैं कि मुझे अपनी बातों में फुसलाया, यानी वो बादशाह ने फुसलाया, हत्ता कि निस्बत नाता करने में मैं राजी हो गया। मैं भी समझा कि जब बेटी घर में है तो किसी न किसी तरह से ब्याह करना ही है और किसी न किसी से करना ही है। बस इससे क्या बेहतर है कि बादशाह ज़ादे से मंसूब कर दूं, यानी बादशाह ज़ादे से निकाह कर दूं। इसमें बादशाह भी मिन्नतदार होता है। मैं कबूल करके रुखसत हुआ और दोनों तरफ तैयारियां शुरू होने लगी शादी की। अब नाज़रीन इकराम, यहाँ तक तो ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है, मगर मैं आपकी मालूमात के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आगे इस कहानी में क्या हुआ। इस कहानी में यह हुआ कि वो बादशाह ज़ादे जो इश्क में गिरफ्तार था, वो बादशाह ज़ादे से निकाह की एक तारीख मुकर्रर हो गई और वो खूबसूरत लड़की की निकाह खानी हुई। निकाह खानी होने के बाद वो लड़की रुखसत होकर के बादशाह के यहाँ गई, अपने ससुराल गई और फिर शबे ज़ुफ़ाफ के लिए तैयारियां शुरू हो गई। शबे ज़ुफ़ाफ के वक्त में वो बादशाह ज़ादे अपनी रात को अपनी अहलिया से यानी उस खूबसूरत लड़की से मुलाकात करने के लिए अपने कमरे में दाखिल हुआ और दरवाजा बंद कर दिया गया। और फिर कुछ देर के बाद एक चीख सी उठी, एक चीख आई। सारे लोग हैरान हो गए और उस चीख की तरफ लोग दौड़े, उस कमरे की तरफ दौड़े कि आखिर क्या माजरा, क्यों चीख और आवाज आ रही है। सारे लोग दौड़े और दरवाजा खोलने की कोशिश की मगर किसी से दरवाजा नहीं खुला। यहाँ तक कि बहुत हुज्जत करने के बाद वो दरवाजा खोला गया और जैसे ही दरवाजा खुला तो लोग जो अंदर का माजरा देखा हैरान रह गया, आंखें फटी की फटी रह गई। कैसे? तो कहते हैं कि अंदर जो देखा माजरा वो ये था कि वो बादशाह ज़ादे का सर कलम कर दिया गया था, सर तन से जुदा हो गया था और तलवार से उसके सर को काट दिया गया था। और वो लड़की जो थी, जो दुल्हन थी, जो खूबसूरत लड़की थी, वो बेहोश उस लाश के पास पड़ी हुई नजर आई। सारे लोग देखकर हैरान हो गए, चीख उठी और बादशाह को भी इस बात की जानकारी हुई। बादशाह भी दौड़ा हुआ आया और आते ही जब उस कमरे में दाखिल होगा तो क्या देखता है कि उसका लड़का ज़बह किया हुआ, कत्ल किया हुआ पड़ा हुआ है, उसका सर तन से जुदा करके रखा हुआ है। इस माजरे को देखकर, इस मंजर को देखकर बादशाह के होश उड़ गए। सारे लोगों ने उस बादशाह को संभाला और फिर उस दुल्हन को भी वहां से उठा करके अलग रख दिया गया। फिर बादशाह लड़के का
दफन किया गया। और फिर मामला ये हुआ कि अब क्या किया जाए। किसी ने कहा कि उस लड़की को भी कत्ल कर दिया जाए, किसी ने कहा कि लड़की और लड़की के वालिद को भी कत्ल कर दिया जाए, किसी ने अलग अलग तरह का मशवरा दिया। यहाँ तक कि लोगों ने कहा कि अगर उस लड़की को ज़बह कर दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए तो हम सबकी भी बदनामी हो सकती है, इसलिए इस लड़की को अपने घर रुखसत कर दिया जाए, फिर बाद में हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। नाज़रीन इकराम, बादशाह ने उस लड़की को रुखसत किया और वो लड़की अपने घर चली गई। लेकिन बादशाह के दरबारियों में इस बात की बहुत ज्यादा गहमा गहमी कुछ दिनों तक चलती रही और उसके बाद फिर ये फैसला हुआ कि क्यों नहीं उसके घर पर जाकर के हमला किया जाए लाहौर लश्कर को लेकर के, और फिर उस लड़की को और उस लड़की के वालिद को कत्ल ही कर दिया जाए, जिसके वजह से बादशाह के शहजादे का कत्ल किया गया। आखिर माजरा किसी को समझ में ना आया कि क्यों कत्ल किया गया, लेकिन सभी लोगों ने यही इरादा किया और फिर ये इरादा करके अपने लश्कर के साथ बादशाह उस लड़की के घर पे गए। और जब गए, जैसे ही उस लड़की के घर के महल को, घर को घेरा गया और जैसे ही हमला करने की तैयारी हुई, वैसे ही एक गैब की आवाज, यानी एक ऐसी आवाज जिसको देखा नहीं जा सकता था, बोलने वाले को देखा नहीं जा सकता था, वो आवाज सुनाई दी। और वो आवाज थी, ये कह रही थी वो आवाज कि ऐ लोगो, ऐ बादशाह के लश्कर, तुम वापस चले जाओ वरना तुम्हारा हाल बुरा होगा। अचानक उन बादशाह के लश्कर पर पत्थरों का हमला होने लगा, यहाँ तक कि किसी का सर टूटा, किसी का सर फूटा और किसी के पैर टूटे और सभी लश्कर के जितने भी सिपाही थे, जितने भी लश्कर थे, सभी लोग भागने लगे। यहाँ तक कि बादशाह ने देखा कि इसके ऊपर किसी शहर का असर है, किसी जिन्नात का असर है। जब उस सब लोगों को समझ में आया, सारे के सारे बादशाह के जो सिपाही थे, जो बादशाह के लश्कर थे, वजीर थे, बादशाह थे, सबों के सब लोग वापस चले गए। बादशाह ने अपने दरबार से ऐलान किया कि वो लड़की और उसके वालिद के साथ कोई भी किसी तरह का कोई सौदा न करे, किसी तरह का लेन देन न करे, किसी तरह का बातचीत न करे, किसी तरह का कोई मामला न करे। नाज़रीन इकराम, जब इस तरह का मामला हुआ तो वो जो आदमी था वो फिर अकेला रह गया। सारे उसके रिश्तेदार, अहबाब, उसके अपने बेगाने सारे लोग छोड़ करके चले गए, क्योंकि बादशाह का हुक्म था, तो सारे लोग छोड़ करके चले गए और वो लड़की और उसका वालिद अकेले वहां महल में रहने लगा। फिर लोगों से लेन देन बंद हो गया, लोगों से बातचीत बंद हो गई, लोगों का मामलात बंद हो गए। तो फिर वो इस गम में डूब डूब कर रो करके इतना रोया कि वो अंधा हो गया और फिर वो भीख मांगने की नौबत उसकी आ गई। और फिर वो लड़की पर भी इतनी मजबूरी आई कि उसके जो भी कपड़े थे सब खत्म हो गए, जो भी खाने का सामान था सब खत्म हो गया, यहाँ तक कि वो लड़की बिना कपड़े के रहने लगी। उसका वालिद भी किसी तरीके से सतर छुपा उपा करके भीख मांग करके लाता और फिर उसे पिलाने लगा। किस तरीके से कई दिन के फाके भूख में वो लोग दिन गुजारने लगे। तब जा करके ये शहजादे से मुलाकात हुई और नाज़रीन इकराम, उसने अपने मतलब की बात रखी कि मैं भी निकाह करना चाहता हूँ। वो तमाम बातें जब बताया उस शहजादे को, तो वो शहजादा भी हैरान रह गया, लेकिन उसकी खूबसूरती पर फिदा था।